تیسرا فائدہ حصول راحت و انس۔ نکاح کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے۔ بیوی کے پاس بیٹھنا، اس کے رخ زیبا کی زیارت کرنا اور اس کے ساتھ دل لگی کرنا ایک ایسی تفریح ہے جس سے عبادت پر تقویت ملتی ہے۔ دل جسم کا ایک نرم و نازک اور حساس حصہ ہے، یہ بہت جلد اکتا جاتا ہے، مشقت سے گھبراتا ہے، کیونکہ حق کی اطاعت میں جسم و جاں کی مشقت ہے، اس لیے دل حق سے اعراض کرتا ہے۔ اگر دل کو ہر وقت مشقت کے کاموں میں لگایا جائے اور اس کام پر مجبور کیا جائے جس کے لیے وہ آمادہ نہ ہو تو یہ اس کے جذبہ سرکشی کو تحریک دے گا، لیکن اگر کبھی کبھی لذتوں سے راحت میسر ہوتی رہے تو اسے تقویت ملے گی، نشاط حاصل ہوگا۔ عورتوں کے ساتھ دل بہلانے سے غم دور ہوتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 189۔ وہ اللہ ایسا قادر منعم ہے جس نے تم کو تن واحد یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا بنایا تاکہ وہ اس سے انس حاصل کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو راحت اور سکون پہنچاؤ، چاہے چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو۔ دلوں سے زبردستی کام نہ لینا چاہیے، جب دلوں پر جبر کیا جاتا ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصے میں اپنے رب کے حضور مناجات کرے، دوسرے حصے میں اپنے نفس کا احتساب کرے اور ایک حصے میں کھانا کھائے۔ آخری حصے کے عمل سے پہلے 2 حصوں کے اعمال پر مدد ملتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں، ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بقول یہ حدیث صحف ابراہیم سے ماخوذ ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عقل مند 3 باتوں کے علاوہ کسی چیز کا حریص نہیں ہوتا، ایک یہ کہ وہ آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرتا ہے، دوسرے یہ کہ تلاش معاش میں مشغول ہوتا ہے، تیسرے یہ کہ جائز حدود کے اندر لذت حاصل کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں، ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بقول یہ حدیث صحف ابراہیم سے ماخوذ ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، لِكُلِّ عَامِلٍ شَرَطٌ وَلِكُلِّ شَرَطٍ فَتَرْتًا فَمَنْ كَانَتْ فَتَرْتَهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَى۔ اور یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر کام کرنے والے آدمی کے لیے ایک مشقت ہے، اور ہر محنت کے لیے استراحت کا ایک وقفہ ہے، جس کی راحت میری سنت کے مطابق ہوگی وہ راہیاب ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو گاہے بگاہے بہلاتا رہتا ہوں تاکہ امر حق پر ثابت قدم رہنے کی قوت حاصل کر سکوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ضعف باہ کی شکایت کی، جبرائیل علیہ السلام نے اس کے لیے ہریسہ تجویز کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو گیہوں، گوشت وغیرہ سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اور یہ روایت ابن عدی نے حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، عقیلی نے معاذ رضی اللہ عنہ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ازدی نے کتاب الضعفاء میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس روایت کے حسب ترق ضعیف ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر یہ روایت صحیح ہے تو ضعف باہ کا ازالہ نفس کی راحت کے لیے مقصود ہے تاکہ عبادت کی قوت حاصل ہو سکے۔ دفع شہوت اس کی علت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں شہوت کے لیے مشورہ لینا لازم آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں میرے لیے محبوب کر دی گئی ہیں، خوشبو، عورتیں اور نماز۔ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ جس شخص نے فکر، ذکر اور عمل کی مشقتوں کا تجربہ کیا ہے وہ اس فائدے کا انکار نہیں کر سکتا کہ عورتوں کی ہم نشینی اور قربت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ فائدہ دوسرے 2 فائدوں سے الگ ہے۔ اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور ان لوگوں سے بھی جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے یا شروع سے موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے نکاح کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب نکاح کرنے میں اس فائدے کی نیت کی جائے۔ لوگ حصول اولاد اور دفع شہوت کی نیت تو کرتے ہیں لیکن حصول انس و راحت کی نیت نہیں کرتے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدرتی مناظر سے دل بہلا لیتے ہیں، وہ عورتوں کی قربت کو راحت جان نہیں سمجھتے۔ ان کا حال دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، اس لیے ان کا حکم بھی مختلف ہوگا۔ چوتھا فائدہ گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت۔ نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو گھر کی ذمہ داریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر انسان تنہا زندگی گزار رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ گھر کی صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک ہر کام اسے خود کرنا ہے۔ گھر کے متعلق کام اتنے گوناگوں اور وسیع ہیں کہ اگر آدمی ان میں لگ جائے تو علم و عمل کے لیے کوئی وقت خالی نہ بچے۔ اس لحاظ سے وہ عورت جو نیک ہو اور گھر کا نظم باقی رکھنے میں ماہر ہو، دین کی معین و مددگار ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے قیمتی اوقات کو علم و عمل کے لیے فارغ کیا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورت دنیا میں سے نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کو آخرت کے اعمال کے لیے موقع فراہم کرتی ہے، اسے امور خانہ داری سے بے فکر بناتی ہے اور اس کی جنسی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے۔ محمد ابن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد نیک عورت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 201۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنہ تعینہ علی آخرتہ۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان بنائے اور ایسی بیوی حاصل کرے جو مومنہ ہو اور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔ غور فرمائیے، آپ نے شکر اور ذکر جیسی نعمتوں کے ساتھ نیک اور صاحب ایمان بیوی کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے فَلْنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 97، تو ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے۔ بعض علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد وہ زندگی ہے جو نیک و صالح بیوی کے ساتھ گزرے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد بندے کو نیک بیوی سے بہتر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ ان میں سے بعض عورتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کا بدل نہیں بن سکتی، اور بعض گردن کا طوق ہوتی ہیں، کسی بھی فدیے کے عوض ان سے رہائی نصیب نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فضلت علی آدم صلی اللہ علیہ وسلم بخصلتین كانت زوجته عونا له على المعصیة وازواجی اعوان لی علی الطاعة وكان
كان شيطانه كافرا وشيطاني مسلم لا يأمر إلا بالخير. مجھے آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت حاصل ہے، ایک یہ کہ ان کی بیوی معصیت پر ان کی مددگار تھی اور میری بیویاں اطاعت پر میری مددگار ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کا شیطان کافر تھا، میرا شیطان مسلمان ہے جو خیر کے علاوہ کوئی امر نہیں کرتا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ابن عمر سے نقل کی ہے. اس کی سند میں محمد ابن ولید ابن ابان ابن قلانس ہے. ابن عدی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص احادیث وضع کیا کرتا تھا. حدیث کے دوسرے جز کی تائید مسلم میں ابن مسعود کی روایت سے ہوتی ہے. یہ حدیث تیسرے فائدے کے ضمن میں گزر چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس حدیث میں اطاعت پر بیوی کی اعانت کو باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے. اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ یہ فائدہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نیک بندے اس فائدے کے حصول کی غرض سے بھی نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں، مگر اس فائدے کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جن کا کوئی کفیل نہ ہو اور جن کے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہ ہو. نیز اس فائدے کو مد نظر رکھ کر نکاح کرنے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دو بیویاں نہ ہوں، کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرنے سے عام طور پر یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے اور گھر کا نظم قائم ہونے کے بجائے بگڑ جاتا ہے. اس فائدے کے ذیل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نکاح کے وقت افراد خاندان کی کثرت اور قوت کی نیت بھی کر لے کہ اس کے افراد خاندان اور بیوی کے عزیز و اقارب مل کر ایک طاقت بنیں گے. سلامتی حاصل کرنے اور شر کا قلع قمع کرنے کے لیے کبھی اس قوت کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے عرب کہتے ہیں ذل من لا ناصر، جس کا کوئی مددگار نہیں وہ ذلیل ہے. کسی شخص کو اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو شر سے اس کا دفاع کر سکیں تو سلامتی کے نقطۂ نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے. اس طرح کا اس وقت خیر کے کاموں میں زیادہ لگے گا اور دل عبادت کے لیے فارغ ہو سکے گا. ذلت دل کو پریشان اور مضطرب کرتی ہے. گروہ کی قوت سے عزت ملتی ہے اور ذلت و رسوائی کا خاتمہ ہوتا ہے. پانچواں فائدہ نفس کا مجاہدہ. نکاح مجاہدہ نفس کا عظیم ترین ذریعہ ہے. گھر کی دیکھ بھال، اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی، بیوی کی عادتوں پر صبر، ان کی اصلاح اور دین کی طرف ان کی رہنمائی کی کوشش، حلال رزق کے لیے جدوجہد اور اولاد کی تربیت وغیرہ کام اتنے اہم اور پرمشقت ہیں کہ ان سے نفس کی خوب تربیت ہوتی ہے. یہ تمام امور بڑی فضیلت رکھتے ہیں. ان کا تعلق رعایت اور ولایت سے ہے. اہل خانہ رعیت ہیں. رعایا کی حفاظت، نگرانی اور دیکھ بھال کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. صرف وہی لوگ اس اہم منصب سے دامن بچاتے ہیں جو ان امور کی ادائیگی میں اپنے عجز کے معترف ہیں، ورنہ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے یوم من والا عادل ابدل من عبادتی 70 سنہ. یہ طبرانی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. حاکم عادل کا ایک دن 70 برس کی عبادت سے افضل ہے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. سن لو تم سب رائی ہو اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی. جو شخص اپنے نفس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح و تربیت میں بھی مشغول ہو، یقیناً وہ اس شخص سے بہتر ہے جسے صرف اپنی فکر ہو اور اس کی مشغولیت کا محور خود اس کی اپنی ذات ہو. اسی طرح وہ شخص جو تکلیفیں برداشت کرے، دوسروں کی راحت و آرام کی خاطر جد و جہد کرے، اس شخص سے بدرجہ بہتر ہے جو صرف اپنی راحت اور آرام کے لیے جد و جہد کرے. بیوی بچوں کا فکر کرنا اور ان کے راحت و آرام کے لیے جد و جہد کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے. اسی لیے بشر حافی نے یہ کہا تھا کہ امام احمد
محمد کو مجھ پر 3 امور کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی، جبکہ مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مہم انفقت فہو لک صدقۃ حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امرأتک۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو کچھ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارے حق میں صدقہ ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی صدقہ ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو۔ ایک عالم سے کسی بزرگ نے بطور تحدیث نعمت کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا ہے، یہاں تک کہ مجھے حج کی سعادت بھی میسر آئی، جہاد میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا۔ عالم نے کہا، یہ سب اعمال اپنی جگہ ہیں، لیکن تمہیں ابدال کا عمل ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ بزرگ نے پوچھا، ابدال کا عمل کیا ہے؟ فرمایا، حلال آمدنی کے لیے کام کرنا اور اہل و عیال کا خرچ اٹھانا۔ ابن مبارک جنگ میں شریک تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے رفقا سے دریافت فرمایا، کیا تم اس عمل سے واقف ہو جو ہمارے اس جہاد سے افضل ہے؟ رفقا نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ فرمایا، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، جو شخص عیالدار ہو اور ان کی پرورش کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتا ہو، وہ رات کو اٹھ کر دیکھے کہ اس کے بچے کھلے پڑے ہیں تو ان پر کپڑا ڈال دے، تو اس کا یہ عمل ہمارے جہاد سے افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر العیال شخص کے متعلق ارشاد فرمایا، من حسنت صلاتہ وکثر عیالہ وکل مالہ ولم یخطب المسلمین کان معی فی الجنۃ کہاتین۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کی نماز اچھی ہو، اہل و عیال زیادہ ہوں اور مال و جائیداد کم ہو، وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر برابر ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، ان اللہ یحب الفقیر المتعفف بالعیال۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مفلس صاحب اولاد کو محبوب رکھتا ہے جو دست سوال دراز نہ کرے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اذا کثرت ذنوب العبد ابتلاہ اللہ بہم العیال لیکفرہا۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ اولاد کی فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذیل کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا اللہم بطلب المعیشہ۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو طلب معیشت کی فکر کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں ہوتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس مضمون کی ایک روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی تربیت کرنے والے شخص کے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا، من کان له 3 بنات فانفق علیہن واحسن الیہن حتی یغنیہن اللہ عنہ اوجب اللہ له الجنہ البتۃ علی ان یعمل عملا لا یغفر له۔ یہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خرچ اٹھائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ان لڑکیوں کی فکر سے آزاد کر دے، تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کے لیے جنت واجب کریں گے، مگر یہ کہ وہ شخص ناقابل معافی گناہ مثلاً شرک کا ارتکاب کرے تو بات دوسری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مضمون کی ایک روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ابو سعید الخدری سے بھی منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو فرماتے واللہ یہ عجیب و غریب اور بہترین حدیث ہے۔ ایک عابد کی حکایت ایک عبادت گزار شخص کا قصہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی صورت میں اس کی حق تلفی نہ ہو۔ چند سال کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے نکاح کی تجویز پیش کی مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میرے دل کی راحت اور سکون کے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے، میں اسی کے تصور سے اپنا دل بہلا لیا کروں گا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ ہفتے بھر بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ یکے بعد دیگرے ان دروازوں کے راستے آسمان سے باہر آ رہے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کسی شخص کی نظر ان بزرگ پر پڑتی وہ دوسرے سے کہتا یہی ہے وہ منحوس اور بدبخت انسان۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگا، لیکن یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کس شخص کو اس خطاب سے نواز رہے ہیں۔ آخر میں ایک لڑکا نیچے آیا، میں نے اسے دریافت کیا کہ آخر تمہاری مراد کس شخص سے ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا وہ منحوس تم ہی تو ہو، ہم تمہارے اعمال ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آسمان پر لے جایا کرتے تھے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، لیکن چند روز سے ہمیں یہ حکم ملا کہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ شمار کرو جو دشمنان دین سے جہاد کرنے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم تم نے کون سا قصور کیا ہے جس کی باری تعالی نے یہ سزا تجویز کی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے احباب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ میرا نکاح کر دو۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے ایک وقت میں 2-3 نکاح بھی کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آنے والوں کی ضیافت کی، لیکن وہ لوگ یہ دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اہلیہ بڑی بد زبان ہیں اور اپنے شوہر کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں، لیکن اللہ کے یہ نیک پیغمبر حرف شکایت زبان پر لانے کے بجائے صبر کرتے ہیں اور خاموشی سے اپنی بیوی کی تمام حفوات سنتے ہیں۔ مہمانوں نے صورتحال کی وضاحت چاہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جواب دیا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ عز و جل سے درخواست کی تھی کہ جو سزا آپ مجھے آخرت میں دینا چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں دے دیں۔ اس پر مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے حکم کی تعمیل کی، اس وقت سے میں اپنی بیوی کی عادتوں پر صبر کر رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ بیوی کی عادتوں پر اس کی تلخ کلامی، فضول خرچی اور بد سلیقگی پر صبر کرنے میں نفس کی جفا کشی بھی ہے اور اس کی اصلاح بھی۔ اس جفا کشی سے غصہ ختم ہوتا ہے، عادتیں صحیح ہوتی ہیں، ان لوگوں کے عیوب اور باطن کی خباثتیں ظاہر نہیں ہو پاتی جو تنہا زندگی گزارنے کے عادی ہیں یا خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی لیے راہ آخرت کے سالکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی الجھنوں کے ذریعے اپنے نفس کی آزمائش کریں اور اسے صبر و تحمل کا عادی بنائیں تاکہ ان کے اخلاق میں اعتدال آ جائے، نفس کی اصلاح ہو جائے اور باطن ناپسندیدہ صفات کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔ نکاح کا یہ فائدہ بھی بڑا اہم ہے، مگر اس سے صرف دو ہی شخص مستفید ہو سکتے ہیں، ایک وہ شخص جو سلوک کی خاردار اور دشوار گزار وادی میں قدم رکھ رہا ہو اور نکاح کے ذریعے مجاہدہ نفس، تربیت اور اصلاح کا خواہش مند ہو۔ عجب نہیں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ دوسرا وہ عابد جو ظاہری اعضاء کے عمل کو ترجیح دیتا ہو، باطن اس کی نظروں سے اوجھل ہو اور فکر اور دل کی حرکت سے بے نیاز وہ نفلی نماز، روزے اور حج میں مشغول ہو۔ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا، اہل و عیال کے لیے حلال رزق کمانا اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کرنا ان ظاہری اعمال کی بنسبت افضل ہے، اس لیے کہ ان عبادات کا نفع دوسروں کو نہیں پہنچتا، خود اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو فطری طور پر یا مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس اور اخلاق کی اصلاح کر چکا ہو، اس فائدے کو پیش نظر رکھ کر نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔
جہاں تک ریاضت کا تعلق ہے وہ اسے حاصل ہے۔ اہل و عیال کے لیے کمانے کی عبادت کی اسے خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ علم میں لگ جائے، اس لیے کہ علم کا فائدہ لامحدود ہے۔ اس سے صرف خاندان کے چند افراد ہی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بے شمار لوگ اپنے اور غیر سبھی مستفید ہوتے ہیں۔ نکاح کی آفتیں۔ پہلی آفت کسب حلال سے محرومی، یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ حلال رزق ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ معیشت کا معیار خراب ہو گیا ہے اور حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ جب کوئی آدمی نکاح کرے گا تو اہل و عیال کے اخراجات کے لیے مال کی طلب بھی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرے، اس طرح خود بھی ہلاک ہو جائے اور انہیں بھی ہلاکت میں مبتلا کرے۔ مجرد آدمی اس ہلاکت سے محفوظ ہے۔ شادی شدہ لوگ عام طور پر برائیوں میں پھنس جاتے ہیں اور طلب معاش کے لیے وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو جائز نہ ہوں۔ اس طرح وہ بیوی کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے بدلے میں اپنا دین فروخت کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بندے کو میزان عمل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اس سے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ اس ضمن میں اس سے مال کے سلسلے میں بھی باز پرس کی جائے گی کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا۔ اس سے مال کے سلسلے میں جو مطالبات اس پر ہوں گے وہ اس کی تمام نیکیوں پر حاوی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے اہل و عیال نے اس کی نیکیوں کو کھا لیا اور اب وہ خود اپنے اعمال کی گرفت میں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ آدمی سے آ کر لپٹیں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے۔ وہ لوگ اسے باری تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں اندھیرے میں رکھا اور حرام غذا سے ہمارا پیٹ بھرا، اس سے ہمارا بدلہ لے۔ چنانچہ اس شخص سے بدلہ لیا جائے گا۔ بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ظہور چاہتا ہے تو دنیا میں اس پر ڈنک مارنے والے یعنی اہل و عیال مسلط کر دیتا ہے، یہ اسے ڈنک مارتے رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یلقی اللہ احد بذنب اعظم من جہالت اہل۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو جاہل رکھنے کے گناہ سے بڑھ کر کوئی گناہ لے کر نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ ایک ایسی آفت ہے جس کی زد میں آنے سے بہت کم لوگ بچے ہوں گے۔ ہاں، وہ لوگ یقیناً اس سے مستثنیٰ ہیں جن کے پاس موروثی مال و جائیداد ہو یا جائز ذرائع آمدنی ہوں اور وہ بقدر کفایت پر قانع بھی ہوں، یا وہ لوگ جو پیشہ ور ہوں اور حلال رزق کمانے پر قادر ہوں، مثلاً لکڑیاں جمع کرنے والے اور شکاری وغیرہ، یا وہ لوگ جو کسی ایسی صنعت یا حرفت سے متعلق نہ ہوں جن میں سلاطین کا عمل دخل ہو، بلکہ ان کا تجارتی تعلق ان لوگوں سے ہو جو اہل خیر ہوں۔ ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے نکاح کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس زمانے میں نکاح کرنا اس شخص کے حق میں افضل ہے جو گدھے کی طرح مغلوب و شہوت ہو کہ گدھی کو دیکھ کر بے قابو ہو جائے اور ڈنڈے کھانے کے باوجود اپنی حرکت سے باز نہ آئے، لیکن اگر نفس پر اختیار ہو تو نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ دوسری آفت ادائے حقوق میں کوتاہی۔ نکاح کرنے میں دوسری آفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو، ان کی ایذا اور
تند تلخ باتوں پر تحمل نہ کر سکتا ہو، یہ آفت پہلی آفت سے نسبتاً کم خطرناک ہے، کیونکہ حقوق کی ادائیگی پر قدرت اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی صلاحیت اکثر لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ طلب حلال کی بنسبت آسان بھی ہے، لیکن بہرحال خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ شوہر راعی ہے، بیوی بچے رعایا ہیں، ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی رعایا کے سلسلے میں باس پرس ہوگی، جیسا کہ اس مضمون کی حدیث پچھلے صفحات میں گزری ہے۔ ذیل کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کفی بالمرء اثم ان یدیع من یعول، آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ اپنے عیال کو ضائع کر دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد اور نسائی میں من یمول کی جگہ من یقوت ہے، مسلم میں بھی اس مضمون کی روایت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی پرورش اور تربیت کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے، وہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اس کی نماز، روزہ اور دیگر عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی بھگوڑے غلام سے کم نہیں جو اہل و عیال کے ساتھ ہو مگر ان کے حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہو۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 6، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ۔ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح ہم خود کو آگ سے بچاتے ہیں اسی طرح اپنے عیال کو بھی آگ سے بچائیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے متعلق حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا، اس صورت میں شادی کرنے سے حقوق بڑھ جاتے ہیں، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے نفس کے ساتھ دوسرا نفس بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہے۔ اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ ایک سے دو ہو جانے کی صورت میں بدی بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بزرگ نے یہ کہہ کر نکاح سے معذرت کر دی کہ میں خود اپنے نفس کی کوتاہی کا شکار ہوں، دوسرے نفس کا اضافہ کیسے کروں؟ ایک شاعر کہتا ہے، لن یسع الفارۃ حجرھا القت المکنس فی دبرھا، چوہے کے لیے اس کا بل کافی نہیں ہے کیونکہ جھاڑو اس کی دم میں بندھی ہوئی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی کرنے سے یہ کہہ کر عذر کیا تھا کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے کسی عورت کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، میں ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی حفاظت اور انہیں فائدہ پہنچانے سے قاصر ہوں۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے شادی کے لیے کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میرے پاؤں کی زنجیر ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دروازے پر دیکھے گئے تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، آپ اس جگہ کیسے؟ فرمایا، بھائی عیالدار آدمی اس کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے؟ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، یا حبذ الغربۃ والمفتاح ومسکن تخرق الریاح لا صخب فیہ ولا سیاح۔ کتنی عمدہ ہے یہ بات کہ تنہائی ہو، گھر کی چابی اپنے پاس ہو، گھر ایسا ہو جس سے ہوائیں کھیلتی ہوں، نہ وہاں شور ہو نہ ہنگامہ۔ یہ آفت بھی عام ہے، اگرچہ اس کا عموم پہلی آفت کی بنسبت کم ہے۔ اس آفت سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں، عورتوں کی عادتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، ان کی زبان کی تلخی برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہوں، ان کے حقوق ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرتے ہوں۔ اس زمانے میں اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عقل سے محروم ہیں، سخت گوئی، سخت گیری، بد اخلاقی اور بد مزاجی جیسی مذموم صفات اپنائے ہوئے ہیں، کمزوروں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور اپنے لیے انصاف طلب کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں ایسے لوگوں کو شادی نہ کرنی چاہیے، ان کے حق میں تجرد کی زندگی بہتر ہے، ورنہ مزاج کی یہ خرابیاں کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھیں گی۔
تیسری آفت یاد الہی سے دوری۔ یہ آفت پہلی دو آفتوں سے کم ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بیوی بچے اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں اور اس کی تمام تر توجہات کا محور اور جدوجہد کا مرکز دنیا کو بنا دیں۔ ایسے شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں، خواہ اہل و عیال ہوں یا مال و دولت، سب منحوس ہیں۔ سب چیزیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں، اور نہ مال و دولت حاصل کرنا اگر وہ جائز طریقے سے ہو گناہ ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ دولت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عورتوں سے دل لگی میں اپنا تمام وقت ضائع کر دیتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، لیکن انہیں آخرت کی تیاری کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ بیویوں کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع مت رکھو۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے شادی کی وہ دنیا کا ہو گیا، مطلب یہ کہ نکاح کرنا دنیا کی طرف میلان کا باعث ہوتا ہے۔ نکاح کا معیار کسی بھی شخص کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نکاح اس کے حق میں علل اطلاق بہتر ہے یا مجرد رہنا بہتر ہے، بلکہ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہوگی کہ ہر شخص نکاح سے پہلے ان فوائد اور نقصانات پر نظر ڈالے جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، پھر ہر فائدے اور نقصان کا اپنی ذات پر انطباق کرے، گویا یہ فوائد اور نقصانات معیار ہیں، کسوٹی ہیں۔ ہر شخص اپنی شخصیت کو اس کسوٹی پر رکھ کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ نکاح کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دیکھے کہ نکاح کے تمام فوائد اس پر منطبق ہو رہے ہیں، مثلا یہ کہ وہ جائز آمدنی رکھتا ہے، خوش اخلاق ہے، متدین ہے، دین میں اس قدر پختہ ہے کہ شادی سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، شہوت کا جوش ہے اور اسے دبانے کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، تنہائی کی وجہ سے امور خانہ داری کے نظم کی ضرورت رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ اہل و عیال کی کثرت سے اس کی پارسائی پر حرف نہیں آئے گا، ایسے شخص کے لیے بہرحال نکاح افضل ہے۔ لیکن اگر فوائد نہ ہوں بلکہ آفتیں موجود ہوں تو اس کے لیے مجرد رہنا افضل ہے۔ اگر فوائد اور آفات دونوں خلط ملط ہوں، جیسا کہ آج کل یہ صورت عام ہے، تو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ دونوں پہلوؤں کا تقابل کرے اور یہ دیکھے کہ فوائد سے اس کے دین میں اضافے کی کس قدر توقع ہے اور آفات سے کمی کا کس قدر اندیشہ ہے۔ جو پہلو بھی راجح ہو وہی اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اہم ترین فائدے دو ہیں، افزائش نسل اور ازالہ شہوت۔ آفات میں بھی یہ دو آفتیں زیادہ خطرناک ہیں، طلب حرام کی ضرورت اور یاد الہی سے غفلت۔ ان چاروں امور کو ایک دوسرے کے مقابل فرض کیجیے۔ مثلا اگر کوئی شخص شہوت کی اذیت ہی نہ رکھتا ہو، نکاح محض افزائش نسل کے لیے کرنا چاہتا ہے اور وہ دونوں آفتیں موجود ہیں، تو اس کے حق میں مجرد رہنا ہی افضل ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو اس میں بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ طلب حرام میں کوئی امر خیر ہے۔ افزائش نسل سے ان دونوں آفتوں سے لاحق ہونے والے نقصان کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اولاد کا پیدا ہونا ایک موہوم امر ہے، لیکن دونوں آفتوں سے دین کی تباہی یقینی ہے۔ ہمارے خیال میں دین کی حفاظت کرنا اور دائمی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا اولاد کے لیے کوشش کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اصل نفع یہی ہے کہ دین محفوظ رہے۔ دین انسان کا سرمایہ حیات اور راس المال ہے، یہی ضائع ہو جائے تو آخرت کے لیے کیا بچتا ہے؟ ہاں، اگر افزائش نسل کے ساتھ شہوت کا ہیجان بھی ہو اور اس کے خاتمے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو تو یہ دیکھے کہ وہ اس شہوت پر قابو پا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر زنا کا خوف ہو تو نکاح کرنا افضل ہے، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے برائیوں میں گھر گیا ہے۔ ایک طرف زنا کا خوف ہے، دوسری طرف طلب حرام ہے۔ ان دونوں برائیوں میں طلب حرام زنا سے کم درجے کا گناہ ہے، لیکن نکاح کو ترجیح دی جائے
جائے گی، لیکن اگر زنا کا خوف نہ ہو، محض یہ اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں غض بصر نہ ہو سکے گا، تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر اجنبی عورت کو دیکھنا اور ناجائز طریقے پر دولت کمانا دونوں گناہ ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرام کا سلسلہ چند روز میں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آخر تک باقی رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حرام مال کا گناہ خود کمانے والے کو بھی ہوتا ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی، جبکہ حرام نظر کبھی ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ اس کا سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حرام نظر کا گناہ صرف دیکھنے والے کو ہوتا ہے، متعلقین اس کے ادبار سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگرچہ حرام نظر آنکھ کا زنا ہے، لیکن اگر شرمگاہ سے زنا کی تاکید نہ ہو تو امید یہی ہے کہ مال حرام کمانے کی بنسبت وہ شخص غض بصر نگاہ نیچی رکھنے پر قادر ہو، مگر قلب پر وارد ہونے والے افکار و خیالات کو دور کرنے پر قادر نہ ہو۔ اس صورت میں بھی نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ دل کے یہ خیالات جب تک عملی شکل اختیار نہ کریں قابل مواخذہ نہیں ہوتے۔ پھر حرام آمدنی اور گندے خیالات سے دل کی آلودگی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دل کی فراغت عبادت کے لیے مقصود ہے۔ اگر حرام کمائی ہو تو وہ عبادت ہی مکمل نہ ہوگی۔ اس کے لیے دل کے فراغ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نکاح کرنے کے سلسلے میں فوائد اور آفات کا جائزہ اسی معیار کے مطابق لینا چاہیے۔ جو شخص اس معیار سے واقف ہے، اس کے محاسن پر مطلع ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اکابرین سلف سے نکاح کی ترغیب اور اعراض کے سلسلے میں جو مختلف اقوال اور واقعات منقول ہیں وہ حالات کے اختلاف پر مبنی ہیں۔ آفات سے محفوظ شخص، یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان تمام آفات سے محفوظ ہو اور نکاح کرنے میں بظاہر کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ عبادت الہی کے لیے مجرد رہے یا نکاح کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص نکاح بھی کرے اور باری تعالی کی عبادت بھی کرے۔ ہمارے خیال میں نکاح عقد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اگر وہ شخص نکاح سے مرتب ہونے والے خطرات سے محفوظ ہے اور حلال ذرائع آمدنی رکھتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، اس لیے کہ بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی آرام کیے بغیر رات دن عبادت میں مشغول رہے، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ عبادت کے مخصوص اوقات کے علاوہ اپنے تمام وقت مال کمانے میں گزارتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہے۔ اگر اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نفلی عبادات کے ذریعے آخرت کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نکاح افضل ہے، کیونکہ جائز طریقے سے مال حاصل کرنا، بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا، اولاد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور عورتوں کی عادتوں پر صبر کرنا بھی نفلی عبادت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو علم اور فکر کے ذریعے سیر باطن کرتے ہیں اور مال کمانے کی مشغولیت ان کی عبادت میں حارج ہے تو اس شخص کے لیے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ دو پیغمبر، دو حالتیں۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر نکاح افضل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فضیلت کیوں نہیں حاصل کی، اور اگر اللہ کی عبادت میں لگنا بہتر ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں حضرت انس کی دو روایتیں ہیں، ایک میں ازواج مطہرات کی تعداد 9 بتائی گئی ہے اور دوسری میں 11، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عالی ہمت، بلند حوصلہ ہو، قوت اور قدرت رکھتا ہو، بظاہر اسے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کوئی مانع نہ ہو، اس کے حق میں نکاح بھی افضل ہے اور عبادت بھی افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبدا فیاض سے یہ تمام محاسن اور خوبیاں ملی تھیں، اس لیے آپ نے نکاح اور عبادت دونوں فضیلتیں حاصل فرمائیں۔
اگرچہ آپ نے 9 نکاح کیے لیکن عبادت میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکاح کی کثرت کسی بھی چیز کے لیے مانع نہیں ہوئی۔ جس طرح ملکی اور قومی انتظام کرنے والے بہت سے بڑے بڑے لوگ قضائے حاجت کے لمحات میں بھی اپنے متعلقہ مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف رہتے ہیں، بظاہر وہ قضائے حاجت کر رہے ہیں لیکن ان کے دل اپنے مقاصد میں منہمک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو مرتبت اور رفعت شان کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کا دل ہر وقت اور ہر لمحہ باری تعالی کے ساتھ حاضر رہے اور دنیا کا کوئی کام اس سلسلے میں مزاحم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر وحی اس وقت بھی نازل ہوا کرتی تھی جب آپ اپنی کسی بیوی کے بستر پر آرام فرما رہے ہوتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں: یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ فإنہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی اللحاف امرأۃ منکن غیرہا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی دوسرے شخص کے لیے بھی یہ مرتبہ فرض کیا جائے تو ایسا ممکن ہے، مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نالیاں پانی کی ذرا کثرت سے چھلک پڑتی ہیں، جبکہ سمندر میں ایسی باتوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دوسروں کو قیاس نہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو شاید آپ نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا تھا، شاید آپ کو خانہ داری کی مشغولیتوں کا خطرہ ہو، یا شاید آپ نے طلب حلال میں دشواری محسوس کی ہو، یا آپ کا خیال یہ ہو کہ نکاح اور عبادت ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی لیے آپ نے عبادت ہی کو ترجیح دی۔ انبیاء علیہم السلام اپنے حالات کے اسرار اور اپنے زمانے کی نزاکتوں سے زیادہ واقف تھے۔ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی عادتوں سے بھی لا علم نہیں تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں، کون سا عمل کب نفع دے گا، اور وہ اس راز سے بھی واقف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے حق میں نکاح نہ کرنا افضل تھا۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے تمام اعمال و افعال کو افضلیت پر محمول کریں۔ دوسرا باب عقد نکاح کی شرائط اور منکوحہ کی صفات۔ عقد کی شرائط وہ شرائط جن سے عقد تام ہوتا ہے اور عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، 4 ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نکاح کی شرائط ولایت اور گواہی وغیرہ کے متعلق احناف اور شوافع کے یہاں کچھ اختلافات ہیں۔ قائرین اس کے لیے فقہ حنفی کی مستند کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پہلی شرط ولی کی اجازت عقد کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں نابالغ، مجنون اور غلام کے لیے اولیاء کی اجازت شرط ہے، بالغہ کے لیے شرط نہیں ہوگا، لیکن اگر بالغہ عورت غیر کفو میں نکاح کر لے تو ولی کی رضامندی شرط ہے، ولی راضی نہ ہوگا تو نکاح صحیح نہ ہوگا۔ کنز الدقائق صفحہ 102۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر عورت کا ولی نہ ہو تو بادشاہ کی اجازت ولی کی اجازت کے قائم مقام ہوگی۔ دوسری شرط عورت کی رضامندی، بشرط یہ کہ وہ بالغ ہو یا ثیبہ ہو، اس سے پہلے کہیں نکاح ہو چکا ہو، اب طلاق یا شوہر کی وفات کی وجہ سے دوبارہ نکاح کر رہی ہو، یا کنواری ہی ہو لیکن باپ اور دادا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کے عقد کا متولی ہو۔ تیسری شرط
ایسے دو گواہوں کی موجودگی میں جو بظاہر عادل ہوں یا دو ایسے شخص گواہ ہوں جن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، ایسے لوگوں کی گواہی سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ ضرورت اس کی صحت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں گواہی کے لیے اسلام شرط ہے، خواہ گواہ پرہیزگار ہوں یا فاسق، ان کا فسق کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا، البتہ دونوں گواہ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، دونوں کا آزاد بالغ اور عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ شرح وقایہ جلد 2 صفحہ 9۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھی شرط ایجاب و قبول کا ہونا۔ ایجاب کی صورت یہ ہے کہ بلفظ انکاح یا تزویج یا کوئی اور لفظ ہو جو اس معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ قبول کی بھی یہی صورت ہے کہ قبلت یا کوئی اہم معنی قبلتا یا کوئی اہم معنی لفظ استعمال یا کوئی ہم معنی لفظ استعمال کیا جائے۔ ایجاب و قبول میں دو بالغ عاقل مردوں کا ہونا ضروری ہے، عورت نہ ہو۔ مردوں میں خود شوہر بھی ہو سکتا ہے یا شوہر کا ولی ہو یا دونوں کے وکیل ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں عورت کے الفاظ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ شرح وقایہ جلد 2 صفحہ 6۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقد کے آداب۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے پیغام بھیجا جائے، لڑکے والے لڑکی کے ولی سے اور لڑکی والے لڑکے کے ولی سے اپنے اپنے شہر کے دستور اور طریقے کے مطابق گفتگو کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ عقد نکاح میں پہلے ایجاب و قبول کے ساتھ باری تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ مثلا ولی عقدیہ کہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ زوجت کا ابنتی فلانت، حمد و صلات کے بعد میں اپنی بیٹی فلاں کی شادی تجھ سے کرتا ہوں۔ اور شوہر یہ الفاظ کہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ قبلت نکاحہا، یہ حمد و صلات کے بعد میں نے اس کا نکاح قبول کیا۔ مہر کی وضاحت بھی ہونی چاہیے، مہر معین ہو اور کم ہو۔ حمد و صلات خطبے سے پہلے بھی مستحب ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ لڑکی کو اس کے ہونے والے شوہر کے متعلق بتلا دینا چاہیے، اگرچہ وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو۔ الفت و محبت قائم رکھنے اور ازدواجی رشتہ کی استواری کے لیے ایسا کرنا مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینے کی اجازت دی ہے، بلکہ مستحب قرار دیا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ نکاح کے وقت ان گواہوں کے علاوہ جن کا وجود نکاح کی صحت کے لیے ضروری ہے، کچھ اور اہل علم و فضل بھی موجود ہوں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ میں سنت کی اتباع، عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور ان تمام فوائد کے حصول کے لیے نکاح کر رہا ہوں جو نکاح سے مقصود ہونے چاہیے۔ میرا یہ نکاح محض خواہش نفس کی پیروی کے لیے نہیں ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے، اگرچہ بغیر نیت کے نکاح خواہش نفس اور دنیاوی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی نیت کر کے اپنا ثواب ضائع کریں؟ اکثر امور حق خواہش نفس کے موافق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں امر حق اور خواہش نفس کی مطابقت سونے پر سہاگا ہے، اور یہ کوئی محال یا تعجب خیز بات بھی نہیں کہ دین کا حق اور نفس کی خواہش دونوں ہی کسی امر کی علت قرار پائیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو۔ اس نیک کام کے لیے شوال کا مہینہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد بھی شوال میں کیا اور خلوت بھی اسی مہینے میں فرمائی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ منکوحہ کے احوال و صفات۔
شادی کے لیے لڑکی کے انتخاب سے پہلے دو پہلو پیش نظر رہنے چاہیے۔ ایک یہ کہ اس لڑکی سے از روئے شرع نکاح جائز ہے یا نہیں، دوم یہ کہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی اچھی طرح گزر سکتی ہے یا نہیں۔ جہاں تک لڑکی کے انتخاب میں شرعی پہلو مد نظر رکھنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی نکاح کے تمام موانع سے خالی ہو۔ نکاح کے انیس معنی ہیں، ذیل میں ہم ان کی الگ الگ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ نکاح کے 19 معنی ہیں، ذیل میں ہم ان کی الگ الگ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ نہ ہو، دوسرا یہ کہ کسی دوسرے شوہر کی عدت میں نہ ہو، چاہے وفات کی عدت ہو یا طلاق کی، یا شبہ سے وطی ہونے کی وجہ سے استبرائے رحم کے لیے وقت گزار رہی ہو۔ یہی حکم اس باندی کا ہے جو کسی کی ملک میں ہو اور آقا کے حمل سے اس کی برات منظور ہو۔ تیسرا یہ کہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جانے کی وجہ سے مرتد نہ ہو گئی ہو۔ چوتھی یہ کہ مجوسی نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ بت پرست اور زندیقیہ نہ ہو، کسی غیر آسمانی کتاب یا پیغمبر کو ماننے والی نہ ہو۔ اسی میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو اباحت پسند ہیں، یعنی اس فرقے میں شامل ہیں جو حرام کو حلال سمجھتا ہے یا ایسے امور کا اعتقاد رکھتی ہیں جن کا اعتقاد شریعت کی نظر میں کفر ہے۔ ایسی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ چھٹی یہ کہ ایسی کتابیہ نہ ہو جس نے اہل کتاب کا دین تحریف و تبدیل کے بعد اختیار کیا ہو، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اختیار کیا ہو، اور نسباً بنی اسرائیل میں سے نہ ہو۔ اگر یہ دونوں خصلتیں کسی عورت میں پائی جائیں گی تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر صرف بنی اسرائیل میں سے نہ ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کا مسلک کچھ مختلف ہے۔ اگر وہ عورت کتابیہ ہونے سے پہلے مسلمان تھی تو اس کا نکاح ناجائز ہوگا، لا نہا تکون مرتدہ حینئذ، اور اگر کتابیہ ہونے سے پہلے غیر مسلمہ تھی تو اس سے نکاح جائز ہے مگر غیر مستحسن ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے، اور نسب کے فرق سے حکم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہدایہ کتاب النکاح صفحہ 29، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ساتویں یہ کہ لونڈی نہ ہو، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ نکاح کرنے والا آزاد زنا کے خوف سے مامون اور آزاد عورت سے نکاح کرنے پہ قادر ہو۔ ہاں اگر ان میں سے پہلی شرط یا آخر کی دو شرطیں مفقود ہوں تو باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک آزاد غیر مرد کی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن آزاد عورت پر لونڈی لانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ ہدایہ کتاب النکاح صفحہ 29، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آٹھویں یہ کہ شوہر کی ملک یمین منکوحہ پر ثابت نہ ہو، نہ اس کے جز پر اور نہ کل پر۔ نویں یہ کہ منکوحہ ان عزیزوں میں سے نہ ہو جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مثلا ماں، نانی، دادی، بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھتیجی، بھانجی اور ان سب کی اولاد، پھوپھی اور خالہ، لیکن مؤخر الذکر دونوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ دسویں یہ کہ کسی عورت سے رضاعت کی بنا پر حرمت ثابت نہ ہو۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں، لیکن رضاعت کی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب 5 بار دودھ پیے۔ 5 سے کم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب بچے کے منہ میں دودھ چلا گیا تو رضاعت ثابت ہو گئی، چاہے تھوڑا دودھ گیا ہو یا بہت۔ اسی طرح اگر بچے نے چھاتی سے دودھ پیا ہو یا چھاتی سے نکال کر اس کے حلق میں ڈال دیا ہو تب بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 356، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
11ویں یہ کہ اسی عورت سے حرمت مساہرت یعنی دامادی نہ ہو، مثلا یہ کہ شوہر نے منکوحہ کی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر لیا ہو، یا شبہ عقد میں ان سے وطی کر چکا ہو، یا اس کی ماں دادی یا نانی سے نکاح کر لیا ہو، یا شبہ عقد میں ان سے وطی کر لی ہو۔ محض عقد کر لینے سے اس عورت کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اور اگر عقد کے ساتھ ساتھ وطی بھی کر لی ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے، چاہے بیوی اس کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے شوہر کے باپ یا بیٹے نے اس عورت سے نکاح کیا ہو۔ 12ویں یہ کہ وہ عورت جسے نکاح کرنے کا ارادہ ہے 5ویں نہ ہو، مطلب یہ کہ اگر اس کے نکاح میں پہلے 4 عورتیں موجود ہیں تو اب 5ویں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ان 4 میں سے ایک مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو اب اسے نکاح کر سکتا ہے۔ 13ویں یہ کہ اس عورت کو نکاح کرنے والے نے پہلے 3 طلاقیں نہ دی ہوں، اگر یہ صورت پیش آئی ہو تو جب تک کوئی دوسرا مرد نکاح صحیح کے بعد اس سے صحبت نہ کرے اس وقت تک پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ 14ویں یہ کہ وہ عورت یا مرد نکاح کا احرام باندھے ہوئے نہ ہوں، نکاح احرام سے آزاد ہونے کے بعد ہی صحیح ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حالت احرام میں حنفیہ کے نزدیک نکاح صحیح ہے، شب باشی سے منع کیا جاتا ہے۔ ہدایہ کتاب النکاح صفحہ 290۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 15ویں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن، پھوپھی یا خالہ پہلے سے نہ ہوں، کیونکہ ایسی عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جس میں اس طرح کی قرابت ہو کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری سے اس کا نکاح صحیح نہ ہو۔ 16ویں یہ کہ عورت نے اس سے لعان نہ کیا ہو، کیونکہ ایسی عورت لعان کے بعد شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ 17ویں یہ کہ عورت سیبہ صغیرہ نہ ہو، کیونکہ اس کا نکاح اب بلوغ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک سیبہ صغیرہ کا نکاح بلوغ سے پہلے صحیح ہے، بشرط یہ کہ اس کے ولی کروائیں، ورنہ ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ ہدایہ کتاب النکاح صفحہ 295 اور 296۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 18ویں یہ کہ یتیم نہ ہو، کیونکہ یتیم بچی کا نکاح بھی بلوغ کے بعد صحیح ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یتیم بچی کا نکاح بھی بلوغ سے پہلے صحیح ہے اگر اس کے اولیاء کرائیں، غیروں کے کرانے کی صورت میں ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ ہدایہ صفحہ 296۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 19ویں یہ کہ وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے نہ ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام اہل زمین کی مائیں ہیں۔ یہ آخری اور 19ویں صورت صرف دور صحابہ میں تھی، ہمارے زمانے میں مفقود ہے۔ یہ ان موانع کی تفصیل تھی جن میں سے کسی ایک یا سب کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذیل کی سطروں میں ہم ان بہترین خصلتوں کا ذکر کریں گے جنہیں نکاح میں ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی پائیدار ہو اور سکون و اطمینان سے بھرپور ہو، اور ان مقاصد کی صحیح طریقے پر تکمیل ہو سکے جو نکاح سے مطلوب ہیں۔ پہلی صفت دینداری۔ عورت میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک اور ایماندار ہو۔ یہ صفت باقی تمام اوصاف کی بنیاد ہے۔ شادی کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت یہی وصف پہلے تلاش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ دین میں کمزور ہوئی یا اپنی عصمت و عفت کی حفاظت پوری طرح نہ کر سکی تو شوہر کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگی، شوہر کی آبرو پر حرف آئے گا اور وہ بے غیرت اور بے شرم
شرم کہلائے گا اور معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا، زندگی بے مزہ ہو کر رہ جائے گی، گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب اگر شوہر میں غیرت اور دینی حمیت ہوگی تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے لیے وہ تمام مصیبتیں برداشت کرے گا۔ بے غیرت ہوگا تو دین میں سستی کرنے والا اور آبرو باختہ کہلائے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ عورت خوبصورت بھی ہوئی تو شوہر کو یہ ہمت بھی نہ ہو سکے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اس طرح ایک بد اتوار اور بددین عورت کے ساتھ اسے زندگی کے دن گزارنے ہوں گے۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے لیکن میں اتنا بے اختیار ہوں کہ اسے کوئی شخص بھی ہاتھ لگا لے میں روک نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ، طلاق کیسے دوں؟ یا رسول اللہ، طلاق کیسے دوں؟ مجھے اس سے محبت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تجھے محبت ہے تو ڈالے رکھ۔ اور یہاں مترجم نے یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد اور نسائی میں ابن عباس نے اسے روایت کیا ہے۔ نسائی نے اس کے متعلق کہا ہے لیس بثابت، احمد نے منکر اور ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے طلاق کا مشورہ اس لیے واپس لے لیا کہ طلاق دینے میں شوہر کے بگڑنے کا خطرہ تھا۔ اس کی والہانہ فریفتگی کا تقاضا یہ ہوتا کہ وہ طلاق کے بعد بھی اس کی جستجو میں رہتا اور اس طرح گناہ میں ملوث ہوتا۔ آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ نکاح باقی رہے اور کسی دوسری تدبیر سے یہ خرابی دور ہو۔ اور اگر عورت فضول خرچ ہے اور اپنے شوہر کا مال معصیت میں خرچ کر رہی ہے تب بھی ازدواجی زندگی اچھی نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ اگر مرد اس کی حرکتوں پر خاموش رہے گا تو یہ اس کی معصیت میں شریک کہلائے گی، ساتھ ہی باری تعالی کے حکم کی نافرمانی کا مرتکب بھی ہوگا، کیونکہ حکم یہ ہے وقوا انفسکم و اہلیکم نارا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 6، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگر منع کرے گا تو ناچاکی پیدا ہوگی، گھر کے حالات خراب ہوں گے۔ غالباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے کے لیے اسی لیے تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے، تنکح المرأة لما لها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورت سے اس کے مال، اس کے حسن، اس کے حسب و نسب اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو اس کے دین کی وجہ سے نکاح کر۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله على زلا ومن تزوجها لما لها لم يزدها الله إلى فقراء ومن تزوجها لحسابهم لحسبها لم يزدها الله إلى دناءة ومن تزوج امرأة لم يردبها إلى على أن يغدى بصرة ويحسن فرجة أو بسل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه۔ اور یہ الطبرانی فی الاوسط کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس کی تنگ دستی زیادہ کرے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس شخص کی دنات میں اضافہ کرے گا، اور جو شخص کسی عورت سے غض بصر، حفاظت فرج اور صلہ رحمی کے خیال سے شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس کی بیوی میں اور بیوی کے لیے اس کے شوہر میں برکت عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، لا تنکح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا
لما لها فلعل مالها يطغيها وانكح المرأة لدينها۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو کہ شاید اس کا حسن اسے ہلاک نہ کر دے، اور نہ اس کے مال کی بنا پر شادی کرو، شاید اس کا مال اسے سرکش نہ بنا دے۔ عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرو۔ آپ نے دینداری کی ترغیب اس لیے دی کہ دیندار عورت شوہر کے لیے دینی نقطۂ نظر سے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر متدین نہ ہوئی تو خود بھی گمراہ ہوگی اور شوہر کو بھی صراط مستقیم پر چلنے نہیں دے گی۔ دوسری صفت خوش اخلاق۔ یہ اہم ترین وصف ہے جو تدین کے بعد عورت میں مطلوب ہونا چاہیے۔ گھریلو الجھنوں سے نجات، فارغ البالی، دین پر استقامت وغیرہ کی بنیاد عورت کی خوش خلقی ہی ہے۔ اگر عورت زبان دراز، بد اخلاق اور کفران نعمت کرنے والی ہوئی تو اس سے نفع کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ یوں بھی عورتوں کی عادتوں پر صبر کرنا ایک آزمائش ہے۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ 6 طرح کی عورتوں سے شادی مت کرو۔ پہلی، انانت سے، یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت روتی چلاتی ہے، ہر لمحے شکوے اس کی زبان پر رہیں، دائم المریض ہو یا بتکلف مریض بنی رہتی ہو، ایسی عورت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ دوسری، منانت سے، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر احسان جتلاتی ہو کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا۔ تیسری، حنانت سے، یہ وہ عورت ہے جو اپنے پہلے شوہر یا پہلے شوہر کی اولاد سے محبت رکھتی ہو، ایسی عورت سے بھی اجتناب رکھنا چاہیے۔ چوتھی، حداقت سے، یہ وہ عورت ہے جو ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور شوہر کو خریدنے پر مجبور کرے۔ پانچویں، براقت سے، اس کے 2 معنی ہیں۔ اہل عرب کے محاورے کے مطابق اس سے وہ عورت مراد ہے جو صبح و شام بناؤ سنگھار میں مصروف رہے۔ اہل یمن اس سے وہ عورت مراد لیتے ہیں جو کھانے کے وقت ناراض ہو جائے اور ہزار خوشامد کے باوجود سب کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے، جب سب لوگ کھا لیں تو تنہا پیٹ بھر لے اور ہر چیز میں سے اپنا پورا حصہ الگ کر لے۔ متشدقہ سے، اس سے مراد وہ عورت ہے جو ہر وقت بگ بگ کرتی رہے، ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ رہے۔ حدیث میں متشدقین کی مذمت کی گئی ہے، ان ابغضکم الی و ابعدکم من یوم القیامت الثرثارون والمتشدقون والمتفیقون کہون۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز میرے نزدیک مبغوض ترین اور مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں گے جو بکواس کرنے والے ہوں، زیادہ بولنے والے ہوں اور خود ساختہ فقیہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ازدی نامی ایک سیاح گھومتا پھرتا جب حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے مجرد رہنے سے منع کیا اور شادی شدہ زندگی گزارنے کی نصیحت کی۔ یہ بھی فرمایا کہ 4 طرح کی عورتوں سے نکاح مت کرنا۔ ایک، اس عورت سے جو ہر وقت بغیر کسی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرتی رہے، اور دوسری وہ عورت جو شیخی بگھارنے میں ماہر ہو اور دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر اپنی ہم اثر عورتوں پر یا خود شوہر پر اکڑ جمائے۔ تیسری، وہ عورت جو بدچلن ہو اور لوگوں سے گندے تعلقات رکھنے میں مشہور ہو۔ اس طرح کی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 25، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ چوتھی، وہ عورت جو شوہر کی نافرمان ہو اور اس پر بالادستی قائم کرنا چاہتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو عادتیں مردوں کے حق میں بری سمجھی جاتی ہیں وہ عورتوں کے حق میں اچھی ہیں، مثلا بخل، تکبر اور بزدلی، اس لیے کہ عورت بخیل ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور موقع بے موقع
خرچ کر کے ضائع کرنے سے گریز کرے گی، مغرور ہوگی تو دوسرے لوگوں کو اپنی نرم اور شیریں گفتاری سے متاثر نہ کر سکے گی، بزدل ہوگی تو شوہر کے خوف سے لرزاں رہے گی، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے گی اور تہمت کی جگہوں سے بچنے کی کوشش کرے گی۔